میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بہنوں، آج کے حالات و واقعات، موجودہ افراتفری کا زمانہ اور آج کے انسان کا پریشانی کے عالم میں در بدر کی ٹھوکریں کھانا ایک انتہائی معمول اور عبرتناک جو سین بن چکا ہے۔ اس مجموعی پس منظر پر آج ہمارا تھوڑا سا دھیان و گیان کرنے کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پر آج کے انسان نے یا میں نے یا آپ نے مجموعی طور پر اس کو فراموش کر دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہم اس بنیادی نقطہ نظر اور اوقات سے گر چکے ہیں جس کے لیے ہمیں خدا نے پیدا کیا تھا۔ ہمارا آج کا موضوع وہ ضمیر ہے۔ ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ خداوند کریم کی طرف سے جو ایک الارمنگ صورتحال یا الارمنگ اعلانیہ جو ہمیں ملا تھا، جو بار بار اعلان کرتا ہے، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہم کس ڈگمگاتی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں۔ ہم اس آج متضاد صورتحال کو اپنے جو تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر کے مطابق جاننے کی کوشش وہ کریں گے۔ ضمیر عام طور پہ ایک معمول سا لفظ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ہی معمول کے مطابق استعمال بھی ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہم آج صورتحال کو دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج ہم نے اس سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور اس کنارہ کشی کا نتیجہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں ایک افراتفری کا عالم لیے برپا ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لفظ جو ضمیر ہے یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی ضاد، میم، یہ اور رے ہے۔ اگر یہ سمپل سے یہ 4 حروف ہیں، یہ سادہ سے 4 حروف ہیں جن سے ہم نے کئی دفعہ اپنا واسطہ وہ بھی کیا ہے۔ ہم اس کا نفسیاتی، تاثراتی، جمالیاتی اور بناوٹی اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کا مجموعی طور پر مطالعہ کریں تو تحقیقی اور تنقیدی ڈھانچہ مسلسل ایک اعلان کرتا روپ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو مسلسل بلا ناغہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی اور چیز کی رکاوٹ کے ہمیں وہ مسلسل ایک بات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس تنقیدی اور تحقیقی نقطہ نظر کے مطابق ہم اپنی تحقیق کا، علمی جستجو کا، ہم اپنا جو رواں دواں جو سفر شروع رکھیں تو ہمارے پاس لفظ جو ضاد ہے اس سے مراد یعنی ضامن ظرافت ہے۔ اب ضامن ظرافت کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، پہلے ان 4 الفاظ کا پس منظر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی پہلا لفظ ہمارے پاس آگے ضاد یعنی ضامن ظرافت ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو حرف ہے وہ میم ہے یعنی مجموعہ مٹی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو حرف وہ یہ ہے یعنی مراد یاد ہے، اور چوتھا ہمارے پاس جو حرف وہ رے ہے یعنی اس سے مراد روح ہے۔ میری تحقیق کے مطابق میں نے اپنے اساتذہ کرام اور اپنی عقل، فہم اور فراست کا جو خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے اس کی روشنی میں نے جو کیا ہے، اب اس کو مزید کیا ہے سادہ لفظوں میں جاننے کی کوشش وہ کرتے ہیں۔ یعنی اب پہلا لفظ ہم نے لیا ہے ضاد والا، یعنی ضامن ظرافت یعنی خوشی سے ضامن بننا۔ جب رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ایک سچائی اور سچ کا اعلان کرنے والا بخصوصی طور پر ایک ضامن بھی ساتھ دے دیا، جو انسان کو مسلسل لگاتار دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، گرمی ہو یا سردی، خزاں ہو یا بہار، ایک الارم دے گا، ایک اعلان دے گا اور الارمنگ سچویشن سے آگاہ کرے گا۔ انسان کی بنیادی اوقات سے اس کو بخوبی طور پر وہ واسطہ دکھائے گا کہ انسان کو وہ بتائے گا اور آگاہی کی طرف چلے گا۔ اور اس صورتحال کی جو ضامن بنا تھا وہ ہمارے پاس پہلا ضمیر کی جو پہلی قسم یا پہلا حصہ وہ ضاد تھا۔ اس نے بخوشی طور پر یہ قبول کیا تھا کہ میں انسان کو کیا ہے مسلسل آگاہ کروں گا اور بتاؤں گا اور انسان کو کہوں گا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے میم یعنی مجموعہ مٹی کا ہے۔ اب مجموعہ مٹی کیا ہے یعنی مسلسل اعلان کرنے کا جو ضامن بنا تھا اور ذمہ داری اس نے جو لی تھی وہ یہی تھی کہ تو مجموعہ مٹی ہے، تو مجموعہ مٹی ہے، یعنی تیرا ماضی بھی مٹی تھا، تیرا حال بھی مٹی ہی ہے اور تیرا مستقبل بھی مٹی ہی ہوگا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ تو مجموعہ مٹی ہے اور تو اے آدم اے خاک سے لیا گیا تھا اور تو ایک دن خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ اب تیسرا جو حرف ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ یعنی یاد ہے، یعنی اے انسان تو اپنی مٹی کو یاد رکھ، تو کہاں سے لیا گیا تھا اور تیری اوقات کیا ہے۔
اے انسان تو اس غلیظ مادے سے پیدا کیا گیا ہے جو تیرے کپڑوں پر لگ جائے تو تو ناپاک قرار دیا جاتا ہے اور تو ناپاک ہو جاتا ہے، تیری اوقات یہ والی ہے۔ چوتھا حرف ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے رے کا یعنی روح کا، یعنی روح تیرے اس جسم کے اندر جو موجود ہے، خدا نے تجھ کے اندر جو پھونکی ہے وہ خدا کی ایک امانت ہے، حتیٰ کہ تیرا جسم بھی اس مٹی سے جو لیا گیا تھا وہ بھی ایک امانت ہے جو موت اعلانیہ انداز میں ہمیں بتاتی ہے۔ یعنی مجموعی طور پر ان چاروں الفاظ کا مطالعہ کر تو ہمارے پاس اس کا جو مجموعی مطلب اور مفہوم آتا ہے وہ ضامن مجموعہ یاد اور روح ہے۔ اب وہ یاد کیا ہے؟ مٹی کی ہے۔ وہ یاد کیا ہے؟ وہ روح کی ہے۔ وہ یاد کیا ہے؟ اس غلیظ مادے سے پیدا ہونے کی ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ اس ضمیر کی آواز کو دیکھیں، اس ضمیر کے اعلان پر غور کریں جو مسلسل اور لگاتار اور بغیر کسی ناغے کے مجموعہ مٹی کہہ رہا ہے، مجموعہ ماضی کہہ رہا ہے، مجموعہ یاد قرار دے رہا ہے اور مجموعہ اوقات بتا رہا ہے، اور اسی کا بنیادی نقطہ نظر اس لفظ کا پس منظر میری اور آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں اور دوسرا وکیل کی فیس نہیں ہوتی ہے۔ معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، اس بات کو تھوڑا سا آج کے حالات و واقعات میں دیکھیں تو ہمارا آج کا جو معاملات زندگی ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے، اور موجودہ اس کو نفسیاتی طور پر دیکھیں، اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ دیکھیں تو بالکل بجا اور کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں درست ثابت ہوتا ہے۔ اسی بات کو سوچیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔